تصور کریں ایک ایسا خطرہ جو اتنا خوفناک ہو کہ اسے روکنے کے لیے ایک بادشاہ کو لوہے اور تانبے کی ایک پوری دیوار کھڑی کرنی پڑے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی پراسرار کہانی کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ کہانی ہے ایک عظیم بادشاہ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج نامی اس ہیبت ناک قوم کی۔ یعنی ہمارا مقصد آج صرف تاریخ دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی تہہ تک جانا ہے کہ یہ بے مثال انجینئرنگ آخر کیوں ضروری تھی اور یہ انسانیت کے مستقبل کے لیے کیا پیغام دیتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیں، اس دیوار کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس ذہن کو سمجھنا ہوگا جس نے اسے بنایا تھا۔ بالکل، اور وہ تھے ذوالقرنین، جن کے پاس بے پناہ علم اور طاقت تھی۔ حوالوں کے مطابق انہوں نے تو مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے سورج کو ایک گہرے سیاہ چشمے میں غروب ہوتے بھی دیکھا۔ اور وہ ایسے لوگوں سے بھی ملے جن کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سایہ تک نہیں تھا۔ مطلب یہ تو ایک طرح سے قدیم دور کے کوئی گلوبل پیس کیپر لگتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ان کا مقصد دنیا میں عدل قائم کرنا تھا۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک اکیلا رہنما اتنے شدید اور متضاد موسمی حالات میں کس طرح پوری دنیا کا نظام سنبھال سکتا تھا۔ یہی تو ان کی طاقت کا اصل راز تھا۔ ان کی کامیابی صرف ان کی فوج کی وجہ سے نہیں تھی۔ اچھا، تو اور کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گی کہ اس میں ان کی غیر معمولی حکمت اور حالات کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحیت شامل تھی۔ وہ ہر مقامی قوم کی ضرورت کے حساب سے انصاف قائم کرتے تھے۔ صحیح، اور اسی حکمت کا سب سے بڑا امتحان تب ہوا جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان آباد ایک کمزور قوم کے پاس پہنچے۔ جی، جو یاجوج ماجوج سے بہت خوفزدہ تھے۔ بالکل، کیونکہ وہ زمین پر شدید فساد پھیلاتے تھے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ذوالقرنین اتنے ہی طاقتور تھے اور ایک عظیم فوج کے سپہ سالار تھے تو انہوں نے دیوار کیوں بنائی؟ میرا مطلب ہے وہ سیدھا یاجوج ماجوج سے جنگ کر کے مسئلہ ختم کر دیتے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ سوال ہے۔ دراصل جنگ کے بجائے دیوار بنانے کا فیصلہ ایک بہت گہری حکمت عملی تھی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یاجوج ماجوج کوئی عام فوج تو تھی نہیں۔ ان کی تعداد اور تباہ کن فطرت انہیں بالکل بے قابو بناتی تھی۔ یعنی روایتی جنگ کا مطلب صرف لا حاصل خون خرابہ ہوتا؟ بالکل، اس لیے ذوالقرنین نے ایک ایسا انجینئرنگ شاہکار بنانے کا فیصلہ کیا جو اس خطرے کو ایک جگہ محدود کر دے۔ اور وہ شاہکار کیا کمال کا تھا؟ انہوں نے پتھروں کی بجائے لوہے کے بڑے بڑے بلاکس استعمال کیے، انہیں آگ میں دہکایا اور پھر ان پہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ جی واقعی یہ ایک لاجواب طریقہ تھا۔ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو یہ جدید کمپوزٹ مٹیریلز کی طرح لگتا ہے، لیکن کیمیائی لحاظ سے اس خاص امتزاج کی کیا وجہ تھی؟ صرف لوہا کافی کیوں نہیں تھا؟ دیکھیں، خالص لوہا مضبوط تو ہوتا ہے لیکن اس کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ جیسے زنگ لگ جانا؟ ہاں، زنگ لگنا، اور جب آپ بلاکس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں تو ان کے درمیان خلا رہ جاتا ہے۔ اوہ اچھا، تو تانبے نے کیا کام کیا؟ جب لوہے کو گرم کر کے اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تو تانبے نے ایک سیلنٹ کا کام کیا۔ وہ ہر دراڑ میں گھس گیا اور ایک ہموار سطح بنا دی، جس سے وہ دیوار یاجوج ماجوج کے لیے ناقابل تسخیر بن گئی۔ اس پر چڑھنا یا اسے توڑنا ناممکن ہو گیا۔ بالکل، اور تانبے نے لوہے کو موسمی اثرات سے بھی محفوظ کر دیا۔ تو یہ ایک بے عیب دفاعی نظام بن گیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ شاندار دیوار بنانے کے فوراً بعد ذوالقرنین کہتے ہیں کہ یہ تو بس میرے رب کی رحمت ہے۔ جی، اور ساتھ ہی وہ یہ پیشن گوئی بھی کرتے ہیں کہ ایک دن اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ تحفظ صرف عارضی ہے، ایک ٹوٹتے ہوئے ڈیم کی طرح۔ جب وہ وقت آئے گا تو یاجوج ماجوج موجوں کی طرح امڑ پڑیں گے اور سب تباہ کر دیں گے۔ بالکل، اور یہ دیوار کا ٹوٹنا دراصل قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ایک طرف اتنا منظم سائنسی دفاع اور دوسری طرف اتنی بے قابو افراتفری کی پیشن گوئی، کتنا گہرا تضاد ہے ان دونوں باتوں میں۔ دراصل یہ بتاتا ہے کہ مادی دنیا کا کوئی بھی دفاع، چاہے کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ بات تو دیوار کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتی ہے۔